प्रोग्राम फॉलो अप के साथ मैं हूं सरवत वलीम। आज भी प्रोग्राम के आगाज पर कुछ PIA से मुतालिक ही बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे कराची से हमारे ब्यूरो चीफ हैं इमरान अहमद, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे खबर नईम हाशमी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद से एडिटर नॉर्थ मोहसिन रजा साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहेंगे। प्रोग्राम में चूंकि बात करेंगे सबसे पहले कुछ PIA से मुतालिक, तो PIA की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज 11वें रोज में दाखिल हो गया। एहतजाज की बिना पर आज 86 ऐसी परवाजें हैं जो कि उड़ान नहीं भर सकी। रुमेल कैनत की एक रिपोर्ट है, वो देखेंगे, वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। कराची में PIA हेड ऑफिस के सामने मुलाजमीन का इदारे की निजकारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। PIA के तमाम डिपार्टमेंट में तालाबंदी से जुमेरात को 86 परवाजें मंसूख हो गयी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि 2 साथियों के जाबाहक होने के बावजूद हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। एक छोटी सी चीज, एक तो हमने FIR लॉन्च करवानी थी, उसके लिए हमने कोर्ट जाना है, और दूसरे जो हमारे 4 दोस्त मिसिंग है वो हम रिपोर्ट कोर्ट के थ्रू करवा रहे हैं। PIA ज्वाइंट एक्शन के सदर सुहेल बलोच ने कहा कि रेंजर्स ने यकीन दिलाया है कि उनके 4 साथियों को रेंजर्स ने गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी जानिब PIA मुलाजमीन के एहतजाज की बिना पर रोजाना 100 से जायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मंसूख हो रही हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक एहतजाज के बाइस इदारे को 1 अरब 40 करोड़ रुपयों से जायद का नुकसान हो चुका है। कैमरामैन इमरान खान के साथ रुमेल कैनत, 92 न्यूज, कराची। ये रिपोर्ट हमने देखी है, 86 के करीब परवाजें हैं जो आज उड़ान नहीं भर सकी हैं। इमरान अहमद साहब, अगर देखा जाए तो एहतजाज 11वें रोज में दाखिल हो गया। मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, 11 दिन गुजर गए हैं, मगर इस एहतजाज में शिद्दत कम होती हुई नजर नहीं आ रही। आज दिन भर जो सूरत हाल देखने में आई उससे मुतालिक पहले हमें आप अपडेट कीजिएगा प्लीज। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत अपनी तरफ और ज्वाइंट एक्शन कमेटी अपनी तरफ मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, और मेरा ख्याल है हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं की पॉलिसी पर अमल पैरा है कि अगर उन्होंने एहतजाज पर कोई लचक दिखाई, कोई झुकाव दिखाया तो फिर ये मामूल बन जाएगा इस तरह की सूरत हाल में कि जो एहतजाज करेगा उसके लिए लचक दिखानी पड़ेगी हुकूमत को। ये हुकूमत की तरफ से जो मुजाहरा किया जा रहा है उस रवैये से ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि हुकूमत डट गई है, और उसकी एक उन्होंने सूरत हाल जो पैदा हो रही है PIA की फ्लाइट्स न होने की वजह से उन्होंने एयर ब्लू और शाहीन एयर से अंदरूनी मुल्क की परवाजों का एक मुआहदा कर लिया है कि जो मुसाफिर PIA के टिकट कन्फर्म हैं वो एयर ब्लू और शाहीन एयर पर अब सफर कर सकते हैं। इसी तरह बैनुल अक़वामी सफर के लिए वो टर्किश एयर और कतर एयरवेज की तरफ जा रहे हैं। जबकि दूसरी जनाब जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कल अदालत में दरखास्त जमा कराई थी मुकदमा दर्ज करने की, तो आज SHO को, एयरपोर्ट थाना SHO को तलब किया गया था अदालत ने, और हुक्म दिया है कि जो मुद्दई हैं उनकी बात सुनकर, दोनों फरीकैन की बात सुनकर और मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर कानून के मुताबिक बनती है तो दरखास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए, बसूरत दर्ज मुकदमा जरूर दर्ज किया जाए। तो उस वक्त तक अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और 11वें रोज में दाखिल हो गया है। और जैसा कि अभी रुमेल की पैकेज में भी था, रिपोर्ट में भी था कि 1 अरब और तकरीबन 40 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है, और सुबह तक तकरीबन 44 फ्लाइटें अंदरूनी और बैरूनी मुल्क की जो थी वो मंसूख हुई थी, और अब तक 86 फ्लाइट मंसूख हो चुकी हैं। और अभी भी सूरत हाल यही है कि दफातर बंद पड़े हुए हैं, तालाबंदी हुई भी है। एक सरकारी इदारा, एक इंतहाई अहम सरकारी इदारा, एक एयरलाइन जिससे आप दीगर मुल्कों से रवाबित हैं, हजारों मुसाफिर मुतासर हो रहे हैं, उम्रा ज़ायरीन मुतासर हो रहे हैं। तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, और हुकूमत की जानिब से बिल्कुल जो है ना एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की हुई है कि झुकना नहीं है, झुकाव वाली नहीं है, बड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया जा रहा बहरहाल हुकूमत की जानिब से कि आगे आए और जो मुजाहिरीन है उनसे बात करे और बातचीत से अफ़ाम तफ़हीम और मुफाहमत के माहौल में कोई ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिससे ये बहरान टल जाए। बिल्कुल 11 रोज गुजर गए एहतजाज को, मगर अभी तक देखा जा रहा है खबर साहब के लचक का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। अगर हुकूमत एक साइड पर खड़ी है, दूसरी जानिब हड़ताली मुलाजमीन मौजूद हैं और दोनों की तरफ से ठन चुकी है, दोनों ने ये फैसला कर लिया है कि लचक का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल जो चल रही है खबर साहब, इसके हमारे सियासी ढांचे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, ये आप दूसरा फरीक जो है वो एक डिमांडिंग पोजीशन पे है। PIA के मुलाजमीन के निजकारी नहीं होनी चाहिए। ये हुकूमत का फैसला है कि वो तसादुम की तरफ आ गई है और हुकूमत ने फैसला किया कि तसादम करना है। तो मैं समझता हूं कि ये जो तसादम का फैसला है नवाज शरीफ हुकूमत का,
یہ پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان میں جو فیڈریشن ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب انسانی حقوق اور انسانی حقوق سے متعلق تمام معاملات پر جو ہے وہ لا تعلق نظر آتے ہیں تمام شعبوں میں۔ جیسے جو کچھ پی آئی اے ملازمین کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کچھ آپ دیکھیں گے کہ وابڈہ ملازمین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے پی آئی اے کو میں نے جو سب سے اہم چیز سامنے دیکھی وہ اعتزاز احسن صاحب کا ایک بیان جو ہے بڑا اہم تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری پہ انہوں نے کہا کہ حکومت ایک ہاتھ سے بیچتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے خرید لیتی ہے۔ بالکل گزشتہ دنوں یہ لگتا سننے میں ہے آیا کہ جیسے بیچنے والے ہی جو ہے وہ پس پردہ خریدار ہے، ورنہ حکومت نے جو سٹینڈ لیا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے۔ اس حوالے سے آج میں نے آئی اے رحمان صاحب کا بھی ایک مضمون پڑھا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ایٹ رسک، اس کو آپ غور سے پڑھیں گے تو حکمرانوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ آئی اے رحمان صاحب جو ہے اس ملک کے سکہ بند دانشور ہیں اور انتہائی محب وطن آدمی ہیں۔ میری گزارش ہے حکمرانوں سے کہ آج کا آئی اے رحمان کا کالم پڑھ لے، شاید آپ کی آنکھیں بند ہیں، نجکاری کے معاملے پہ آپ کا جو تصادم ہے یہ ملک کو اور راستے پہ لے جا سکتا ہے، جبکہ ہم پہلے ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ بالکل خبر صاحب، مختلف جماعتیں خاص طور پر مشن میدان میں آ چکی ہے۔ اس وقت ترجمان پی آئی اے دانیال گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی آئی اے کے معاملے پر انہیں سے بات کریں گے۔ دانیال گیلانی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، چونکہ بات پی آئی اے سے متعلق ہو رہی ہے تو جاننا چاہیں گے کہ نجکاری کا اگر فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پی آئی اے کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے گا، کسٹمر کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا جائے گا، مزید بہتری کس طرح سے لائی جائے گی؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو سوالوں کے جواب یا کوئی اور ہی دے گا پی آئی اے کا تو میرا تو یہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں، جس کے اندر سب سے جو بڑا اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ پی آئی اے کے فیس کا سائز تقریباً ڈبل کر دیا گیا۔ جو جہازوں کی تعداد جو جون 2013 میں تقریباً 18 سے 20 کے قریب جہاز آپریشنل تھے وہ اس وقت تقریباً 39-40 کے قریب جہاز ہو گئے۔ پی آئی اے کے جو لاسز تھے اس کے اندر جو خاطر کمی آئی، لیکن باوجود اس کے بہت سی چیزیں جو ہونے والی ہیں جس کے اوپر کام جاری ہے۔ جی تو بہتری کے لیے کام جاری ہے۔ خبر نیم ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خبر صاحب، آپ دانیال صاحب سے کوئی پی آئی اے کے معاملے پر بات کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہونے کی اطلاعات ہے تو اس پر آپ کوئی بتائیں گے ہمیں؟ یہ حکومت نے آج بھی کہا کہ جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے، میرے ڈومین میں پی آئی اے کا ہے۔ اب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی وغیرہ کی باتیں یہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کے لیول کے اوپر جو ہے ڈیل ہو رہی ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے یہ شروع ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پی آئی اے جن کا آج ڈیزگنیشن بھی جو ہے وہ ایکسپٹ ہوا، انہوں نے لائیو ٹیلی ویژن شو کے اندر ایک میں یہ کہا تھا کہ ہم نے 10 سے زیادہ راؤنڈ آف نیگوشیشن پچھلے 2 ماہ میں یونین کے لیڈرس کے ساتھ کی اور بہت ریکویسٹ کی ان سے کہ حالات کو اس طرح کی نہج پر نہ جانے دیں جس سے پی آئی اے کو جو ہے وہ خسارہ زیادہ ہو اور مسافروں کو بہت تکلیف ہو، لیکن انفارچونیٹلی یہاں تک حالات جو ہے وہ پہنچے۔ لیکن یہاں تک حالات سر، یہاں تک حالات کے پہنچنے کے ذمہ دار حکومت ہے یا پی آئی اے کے ملازمین ہے جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر آپ کی ججمنٹ ہے، ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ چیئرمین پی آئی اے نے بذات خود اس بات کا اعلان کیا اور سب کے سامنے یہ کیا کہ ہم نے 10 سے زیادہ جو ہے وہ راؤنڈ گزشتہ 2 ماہ کے اندر، بلکہ 2 ماہ سے بھی کم عرصے کے اندر یونین کے لیڈرس کے ساتھ کیے۔ ان کی ملاقاتیں فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ ارینج کروائی گئی، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ارینج کرائی گئی، ہائیسٹ لیول پر پاکستان میں فورم سے جن کو دی گئی کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، اسٹریٹجک پارٹنر کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا کہ 6 مہینے کے لیے اسٹریٹجک پارٹنر کی تلاش بھی ہم موخر کر رہے ہیں۔ اس پیریڈ کے اندر نہ تو کوئی اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا اور نہ ہی کسی کو تلاش کیا جائے گا۔ تو یہ جو 6 ماہ کے لیے دانیال صاحب یہ بتائیں کہ کیا اب تک پی آئی اے میں ہڑتال کے نتیجے میں کتنا نقصان ہوا ہے اور پی آئی اے جو ہے وہ متبادل کیا بندوبست کر رہی ہے اس وقت؟ جی، متبادل کی بات آپ نے کی۔ متبادل کے لیے پی آئی اے نے آج ایئر بلو کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ فائنلائز کیا ہے، جس کے تحت ایئر بلو کی فلائٹ کے اوپر پی آئی اے کے پیسنجر جن کے پاس پی آئی اے کے کنفرم ٹکٹس ہیں، کراچی، اسلام آباد، لاہور، دبئی،
مسقط، جدہ اور ریاض کی فلائٹ کے اوپر وہ جا سکیں گے. ایئر بلو جو ہے وہ PIA کے ٹکٹ کے اوپر ان کو ایڈجسٹ کر دے گی. ایسے شاہین ایئر کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ ڈومیسٹک جو ان کی فلائٹس ہیں ان کے اوپر جن کے پاس PIA کے کنفرم ٹکٹس ہیں وہ شاہین ایئر کے اوپر بھی ٹریول کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی اتفاق ہو گیا ہے شاہین ایئر کے ساتھ. ٹھیک ہے دانیل گیلانی صاحب، PIA کے بہت سے طیارے ایسے ہیں جو کہ ابھی تک گراؤنڈ ہیں، نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی ہیں، اور اس سے بھی تقریباً جو روزانہ پارکنگ فیس ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے بہت بڑی رقم ہے جو برداشت کرنی پڑی ہے. تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ کیونکہ پرویز رشید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 600 ارب روپے کا خسارہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی حکومت. جی بس جو پرویز رشید صاحب نے کہا وہ بڑی بات ہے ان کی. اور PIA کا آج سارا جو فلیٹ ہے وہ واپس آ گیا ہے، پاکستان میں ہے. کل رات آخری فلائٹ ہماری نیو یارک سے لاہور کی تھی، جو آخری جہاز پاکستان سے باہر تھا وہ بھی آ کے اب واپس پاکستان میں پارک ہو گیا ہے. تو ہمارا 38 جہازوں کا جو فلیٹ تھا اب وہ تمام کے تمام جو جہاز ہیں وہ پاکستان کے پہ کھڑے. جی بہت شکریہ دانی صاحب. ترجمان PIA ہمارے ساتھ موجود ہے. یقیناً ان کے ہم نے قیمتی وقت سے بہت فائدہ اٹھایا. تو خبر صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو بھی لے کر، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو خود حکومت کی جانب سے ایک پلیٹ فارم فراہم کر دیا گیا کہ حکومت مخالف مہم کا آغاز کر دیا جائے. جی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے جو ارد گرد ان کے دوست ہیں وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ ان کو بڑی الجھنوں میں ڈالنے والے ہیں. کہ لگتا ہے کہ خود ایک پلیٹ میں سجا کے نا ایک تصادم یہ اپوزیشن کو دیا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ ایسا ایک وقت ہے کہ